أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الشعراء کا یہ رکوع نمبر 9 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 15 آیتیں جن کا سلسلہ آیت نمبر 160 سے شروع ہو کر 175 پر ختم ہو رہا ہے. یہ پوری کی پوری آیتیں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے جو منکرین تھے، باغی قسم کے نافرمان لوگ، ان کا حشر اس تذکرے پر مشتمل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ جب کبھی اللہ کا کوئی نیک بندہ، اس کا رسول، کوئی برگزیدہ شخصیت سچائی کی، حق کی، خیر کی دعوت لے کر اٹھے ہوں تو ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے بڑی فرما برداری کری ہو، بات فوراً مان لی ہو اور ان کے ساتھ معاملہ تعاون کا، مدد کا، سپورٹ کا رہا ہو. ایسا نہیں ہوا. تاریخ میں جب کبھی اللہ کے رسولوں نے دعوت حق دی تو قوم کے اندر اکثر و بیشتر جو ریئیکشن پیدا ہوا وہ مخالفت کا. ہم اپنے علاقے کے مذہب کو کیوں چھوڑیں؟ ہم اپنے آبائی طریقے کو کیوں چھوڑ دیں؟ ہم اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں اس طریقہ کار کو آپ کے کہنے پر کیوں چھوڑ دیں؟ یہی نہیں کہ صرف تعویل کرنا، حیلے کرنا، بات قبول نہ کرنا، بلکہ پھر آگے بڑھ کر ان نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کرنا اور ان مخالفتوں میں معجزات کا مطالبہ کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تو ان کا انکار کر دینا. اور یہی عربوں کی ذہنیت ہو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر، اور یہی انسانوں کی عمومی ذہنیت ہوتی ہے جس کے پیچھے ابلیس کار فرما ہوتا ہے کہ اچھائی اور سچائی جیسے ہی سامنے آ جائے اس کو انسان اختیار کر لے. ایسا کم ہی ہوتا ہے. بڑے ہیلے کرتا ہے انسان، بڑے بہانے کرتا ہے، اور برائی کے لیے. اور ابھی آپ دیکھیں گے آگے کتنی انہوں نے گندگی مچا رکھی تھی، لیکن اس برائی کے لیے تعویل کرنا، اس کا ڈیفنس کرنا،
اس کو اچھے الفاظ میں تعبیر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری وہ صفتیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت جان لیوا ہوتی ہیں، انسان کے لیے ہلاکت خیز ہوتی ہے، اور بالخیر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انسان کو شکار کر کے یہ عادتیں چھوڑتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے سلسلے میں اور ان واقعات کے ذریعے سے ہم سب کو، ساری انسانیت کو سبق دیا، یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو ہمیشہ تقوی کی راہ اختیار کرو اور رسولوں کی اطاعت کرو، بھلائی کی طرف لپک کر آگے بڑھو، اچھائی کو فوراً اختیار کرو، برائی برائی ہے، برائی کی تائید میں اپنا وقت برباد نہ کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مخالفت ہوئی اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی، اس کے اشارے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، اور پھر گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان سارے واقعات میں اسی حقیقت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ابلیس کے چلنے پر، ابلیس کے جو اس کا غلط مشورہ ہوتا ہے، وہ جو پٹی پڑھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو انسان کا عالم کیا ہوتا ہے اور کس طرح وہ ہلاکت کے دانے تک پہنچتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر اونٹنی کا معجزہ پیش کیا، لیکن اس معجزے پر بھی یہ مطمئن نہیں ہوئے اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ان کے مکانات باقی ہیں لیکن مکین ختم ہو چکے ہیں، ان کی بستیاں آج تک جائے عبرت بنی ہوئی باقی ہیں، لیکن ان بستیوں میں بسنے والے شہری ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تھے، ہاران ایک تھے، ناہور ایک تھے۔ ناہور اور ان کی نسل کی تاریخ نے بہت زیادہ حفاظت نہیں کی، ان کا تذکرہ کم ہی ملتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بھائی جن کا نام ہاران بتایا جاتا ہے، ان کے فرزند حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی وجہ سے ان کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں باقی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام پیش کیا اور کلدان میں، اور میں جو کلدان کے ایک علاقے کا نام تھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، مختلف آزمائشوں کا سامنا کیا، تو تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 ہی شخصیتیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ایک آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ، اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم خداوندی ارادہ فرمایا ہجرت کا، اور اعلان فرمایا انی مہاجر الی ربی سیہدین، کہ پروردگار کے لیے ہجرت کرنا ہے، اس شرک کدے کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ لوگ شرک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قد بدت البغضاء بیننا، کہ اب میرے اور تمہارے درمیان ایک نفرت جگہ پا چکی ہے کہ تم اس گندے نظام کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہو جس کی بنیاد شرک ہے۔ لہذا شرک سے بیزارگی کا اعلان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے، تو آپ کے قافلے میں، آپ کی ہجرت میں آپ کے ساتھ
حضرت بی بی سارہ بھی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو بہت کم عمر سے تھے، اور وہی نسبت ہے حضرت لوط علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ لہذا یہ قافلہ روانہ ہو گیا اور روانہ ہو کر مصر پہنچے، وہاں بھی دیکھا سورج کی پوجا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا، وہاں کی زمین کو بھی سازگار نہیں پایا کہ پورا کا پورا نظام شرک کی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا۔ مصر کی قوم نے مخالفت شروع کی، بعض خطرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیے، لہذا آگے بڑھتے چلے گئے، اور آگے بڑھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں داخل ہو گئے جس کو موجودہ دور میں فلسطین کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ فلسطین کے جنوب میں ایک علاقہ ہے جس کی صحیح عربی تو ہے بیر سبا، جس کے معنی 7 کنواں والا علاقہ، لیکن آج کل وہ اسرائیلیوں کا ایک بہت بڑا فوجی مرکز ہے، ایک چھاونی ہے فوجی، اور بیر شبین کے نام سے وہ اس کو موسوم کرتے ہیں۔ بہت مشہور علاقہ ہے، وہاں عام طور پہ کسی کو جانے نہیں دیتے، سینسیٹیو علاقہ سمجھتے ہیں، ان کے فوجیوں کا اڈا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مدت تک اقامت فرمائی، وہاں قیام رہا۔ اب پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے آگے بڑھتے چلے گئے، یروشلم ہوتے ہوئے، اور یروشلم کے آگے بڑھ کر یروشلم یعنی بیت المقدس، جس کو اردو میں بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے ایک شہر جس کا نام تھا حبرون۔ وہاں جو بیت المقدس سے یا بیت المقدس سے 30 کلومیٹر کے مغرب میں واقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فروکش ہوئے، تشریف فرما ہوئے، وہیں آپ نے فائنل اقامت اختیار کر لی، وہی آپ کا مہجر مقرر ہوا، دارالہجرہ مقرر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جب قیام کیا، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی جانب بلایا، تو دیکھا فضا سازگار ہے اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ لوط کو آگے بھیج دو، لہذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری جانب روانہ کر دیا۔ وہ علاقہ صدوم اور عمورہ کی بستی کہلاتا تھا، وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجنے کا حکم ہوا، جو تقریباً الخلیل سے 70-80 کلومیٹر دور ہے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، کیونکہ صدوم یہ اصل کیپٹل تھا اور چھوٹی 4-5 بستیاں اطراف میں آباد تھی۔ یہاں ایک بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ اسلامی روایت ہے۔ اب ذرا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی روایت آپ سن لیجئے، اور کتنی بدذوقی ہے جن لوگوں نے تورات میں تبدیلیاں کر کر کے اس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی شکل دی۔ اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے خوب بکریاں پال لی، دونوں کی بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، اور چرواہے مقرر کر دیے جو بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہوں سے لڑ پڑے کہ ہم پہلے بکریاں چرائیں گے۔ اس لڑائی کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حشر معلوم ہوا، اطلاع ملی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو نعوذ باللہ چلتا کر دیا۔ یہ ہے اہل تورات کا، یہودیوں کا ذوق، جو ان کا اپنا مذہبی لٹریچر سمجھا جاتا ہے، اس میں یہ تاریخ پائی جاتی ہے۔ لازمی بات ہے
کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی، وہ چند بکریوں کے لیے لڑیں گے، آپ سوچئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی فنا فی اللہ شخصیت، جن کے سامنے دنیا کوئی چیز ہی نہیں تھی، جن کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پر چھری رکھنا اللہ کے حکم سے آسان تھا، وہ چند بکریوں کے لیے اپنے بھتیجے کو بھگا دیں گے. انتہائی مسخ شدہ تاریخ ہے ان کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بات ارشاد فرمائی وہ انتہائی نفیس. آپ دیکھیں، کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے صدوم تشریف لے گئے، اور پھر صدوم جب تشریف لے گئے آپ اس بستی میں، تو پھر وہی ہوا جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ انسان اچھائی کو جلدی قبول نہیں کرتا، اور جو انسان اچھائی کو جلدی سے قبول کرتا ہے، لپکتا ہے، سبقت کر جاتا ہے، وہ السابقون الاولون کہلاتا ہے، پروردگار کے پاس بڑا مقبول ہوتا ہے. قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا. کذبت قوم لوط المرسلین. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی جو پچھلے 3 رکوعوں سے چلی آ رہی ہے اور جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، کہ قوم لوط نے صرف حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کذبت قوم لوط المرسلین. قوم لوط نے رسولوں کا انکار کر دیا. جو ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ سارے رسولوں کا منکر. جو اسلام کے ایک نظام کا انکار کرتا ہے وہ پورے نظام کا منکر. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا بیت المال سے، اس سے میں جنگ کروں گا، تلوار لے کے لڑوں گا. کیوں؟ ایک رکن کی اہمیت گھٹانے والا کل کے دن نماز کی اہمیت بھی گھٹا دے گا، نماز کا بھی انکار کر دے گا، حج کا بھی انکار کر دے گا. اسلام کے ایک جز کا انکار کرنا پورے اسلام کا انکار کرنا برابر ہے. کسی ایک رسول کا انکار کرنا پورے رسولوں کا انکار کرنا برابر ہے. اگر آج کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، اگر آج کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، اس کے معنی یہ کہ وہ نہ حضرت ابراہیم کو ماننے والا ہے، نہ حضرت اسماعیل کو، نہ حضرت اسحاق کو، نہ یعقوب کو، نہ حضرت یوسف کو. کسی بھی نبی کو نہیں مانتا، کسی کی بھی عزت اس کے دل میں نہیں، سب کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ اسرائیلی جو ذہنیت ہے، اس ذہنیت میں رسولوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کو بس نیشنل ہیروز کی طرح دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں، ان کے سلسلے میں بدکلامی کرنے میں وہ ذرہ برابر بات نہیں محسوس کرتے، شرمندگی نہیں محسوس کرتے. آپ ان کا لٹریچر اٹھا کر دیکھیے یہودیوں کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کیا لکھتے ہیں. ان کا لٹریچر اٹھا کر آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نعوذ باللہ کیا کیا بکتے ہیں. ان کا لٹریچر اٹھا کر دیکھیے کہ انہوں نے کیا نقشہ پیش کیا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ ہمارے دنیا دار بدترین گھرانے ویسے نہ ہو جیسے ان نبیوں کے گھرانوں کو انہوں نے پیش کیا. ابھی میں نے عرض کیا بکریوں کے لیے لڑائی ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کو نعوذ باللہ چلتا کر دیا. انہوں نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا نقشہ پیش کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. عاشقی کی کہانیاں اور اپنے عشق کے لیے قتل اور کیا کیا، یہ ساری ان کی وہ بےہودہ باتیں ہیں جو رسولوں اور نبیوں سے وہ محبت، عظمت، وہ وابستگی، وہ عقیدت جو امت مسلمہ کو ہے ان کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں پا گئی، وجود میں آ گئی. ان کے نزدیک کوئی اہم نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کے خاندان کے تھے، آئے دن ان کے قبر پر یہ بمباری کرتے رہتے ہیں. ان کو کوئی کچھ نہیں جاتا، ان کا کچھ نہیں جاتا. ہم اپنے والد اور دادا کے قبر کے سلسلے میں گھبرائیں گے کہ کوئی ایسی غلط حرکت نہ کریں اور وہاں پر کوئی ایسا نہ ہو کہ حادثہ ہو جائے. لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کے ساتھ کوئی بھی معاملہ یہ کر سکتے ہیں. لہذا یہ ساری ذہنیت جو اسرائیلی ذہنیت ہے اور جس کو وہ دنیا میں پھیلاتے رہے ہیں ہمیشہ، اسی ذہنیت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کذبت
قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے سارے رسولوں کا انکار کیا. وہ حضرت لوط علیہ السلام کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام رسالت ہے اس پورے نظام رسالت کا انکار ہے. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے، گناہوں سے، حرام کاموں سے بچنا نہیں چاہتے ہو. حضرت لوط علیہ السلام نے جب گندی چیزوں سے بچنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اور میری بعثت کا مقصد ہے کہ میں تم کو گناہوں سے نکالوں، نافرمانیوں سے نکالوں. لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات پر کان دھرنا ہی نہیں چاہتے تھے. فاتقوا اللہ واطیعون، وہی جس کا بار بار اعادہ ہو چکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی جو سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ رہی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. یہ دو ہی چیزوں میں انسان کی نجات ہے، اللہ کا تقوی، اس کا خوف، اس نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تڑپنا، اور اس راستے کو کس طرح سے طے کیا جائے، نبیوں کے طریقے پر طے کیا جائے اور رسول کی پیروی کرتے ہوئے طے کیا جائے. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منمانی طریقہ ایجاد نہ کرنا بلکہ رسول کے طریقے کی پابندی کرنا. یہ کیفیت اگر انسان کے اندر آ گئی تو پھر یہ پورا اسلام آ گیا، حق اور سچائی آ گئی، اور انشاءاللہ پھر اس کا معاملہ خیر ہوگا. لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے اسی دعوت کا اعادہ کیا. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اطیعون، اور میری اطاعت کرو، میرے راستے پر چلو. وما اسألکم علیہ من اجر، اس پوری کوشش پہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو بس اسی پروردگار کے ذمے ہے جو سارے عالموں کا مالک ہے. رب العالمین جو سورۃ الفاتحہ سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کتنے عالم ہیں جس کو پروردگار پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے. انسانوں کا ایک عالم ہے، جنوں کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے، مویشیوں جانوروں کا ایک عالم ہے، بے جانوں کا ایک عالم ہے، درختوں کا یہ پورا ایک عالم ہے، پورا نظام چل رہا ہے. وہی پروردگار ہے جو بطور مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ ان درختوں کی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے. وہی ہے جو پانی اوپر سے برساتا ہے، پانی زمین جذب کر لیتی ہے اور اس جذب شدہ پانی سے جڑیں پھر اپنی غذا لیتی ہیں، اور غذا لینے کے بعد سے تر و تازہ درخت اور ان درختوں میں پھول اور ان پھولوں کا پھلوں میں تبدیل ہونا. یہ پوری فیکٹری کون ہے جو انجام دے رہا ہے؟ کون سی حکومت ہے، کون سی انڈسٹری ہے، کون سی فیکٹری ہے جو یہ اعلان کرے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ یہ تنہا پروردگار کا فضل ہے. آم کے موسم میں آم آ رہا ہے، جام کے موسم میں جام، اور طرح طرح کے پھل ہے جو پروردگار کی جانب سے خود بخود درختوں میں اگتے چلے آ رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جو کر رہا ہے انجیکشن لگا کر تو آپ کو معلوم ہے کیسے خراب پھل آ رہے ہیں اور کتنا صحت پر اثر ہو رہا ہے. جو پروردگار کے نظام میں غیر ضروری مداخلت کرتا ہے تو وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد پر اب آپ سوچتے چلے جائیے انسانوں کے تقاضوں کو، اور آپ پوری کائنات میں ساری مخلوق کے تقاضوں کو سوچتے چلے جائیے. سب کی ضروریات کی کس کون تکمیل کر رہا ہے؟ وہی ہے رب العالمین. تو فرمایا جو رب العالمین جانوروں کو بھوکے نہیں مارتا، جو رب العالمین درختوں کو پانی سے محروم کر کے خشک نہیں ہونے دیتا، جو رب العالمین سورج کو بجھنے نہیں دیتا، جو رب العالمین دنیا کو دوڑنے سے روکتا نہیں، جو رب العالمین پانی کو برساتا ہے، وہ رب العالمین کیا میرے نیک کام پہ مجھے ضائع کر دے گا، چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں. جیسے اجر دینا ہے وہ دے گا، جو شایان شان اجر ہونا چاہیے وہ عطا کرے گا. تم سے مجھے کچھ لینا دینا تھوڑی، میں اس کا نمائندہ ہوں اور اس کی جانب سے میں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. ان کے اندر شرک تھا، ان کے اندر بہت ظالمانہ قسم کی ایک عادت تھی کہ وہ تاجروں کو بہت لوٹ لیا کرتے تھے. جو تاجر
ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کو بہت بری طرح لوٹ لیا کرتے تھے۔ تاریخ کے تذکرے میں اکثر یہ روایتیں پیش کی گئی کہ وہ بہت ہی زیادہ اس معاملے میں لٹیرے تھے اور آپس میں اس گناہ پر اتحاد کیے ہوئے تھے، ایک یونٹی کے ساتھ جو بھی بیچارہ پھنس جاتا تھا اس کو پورے متفقہ طور پر لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن ان دونوں گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کم کرتے ہوئے ایک تیسرے گناہ کا بہت تذکرہ کیا، کیونکہ یہ گناہ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ اسی قوم نے پیدا کیا تھا۔ اور مختلف مقامات پر جہاں پہ کہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ آیا، جیسے سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ حجر میں، یہاں سورۃ الشعراء، آگے سورۃ النمل میں آپ دیکھیں گے، ان تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بے حیائی اور اسی گندگی کو نمایاں کیا۔ کیوں؟ یہ ایک گناہ اور یہ ایک گندگی خود ایسی تھی جس کے لیے ان کو ملیامیٹ کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، اور وہ تباہ ہوئے۔ کیا تھی وہ گندگی؟ اتأتون الذکران من العالمین، کہ پوری دنیا میں تم نے ایک نیا کام شروع کر دیا کہ تم اپنی شہوت کے تقاضوں کو بجائے اس کے کہ جائز طریقے سے انجام دو، ایک گندے اور ناجائز طریقے سے انجام دیتے ہو، اور تم خود مردوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور پروردگار نے تمہارے لیے جو جوڑے پیدا کیے، جو لائف پارٹنر پیدا کیے، ان کو چھوڑ دیتے ہو، ان کو ترک کر دیتے ہو۔ یہ گندی عادت جس کو ہیومن سیکسولیٹی کہتے ہیں یا سوڈومی کہتے ہیں، یہ ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور نہ صرف پیدا ہو گئی تھی بلکہ انہوں نے اس کو ایک فن بنا دیا تھا، ایک انڈسٹری بنا دی تھی، انہوں نے اس کو ایک اپنی سوسائٹی کی خصوصیت بنا دی تھی۔ تأتیکم المنکر فی النادی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اپنی مجلسوں میں یہ بے حیائی کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، بل انتم قوم عادون، تم بہت سرکش قسم کے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بل انتم قوم عادون، تم حد سے آگے بڑھے ہوئے ہو، یہ گندگی میں تم کو کرنے نہیں دوں گا، اور اس سے میں تم کو روک کر رہوں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھانا شروع کیا۔ لازمی بات ہے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ ڈیبیٹ، سمجھانا، یہ واضح نصیحت، یہ گھنٹے 2 گھنٹے اور ایک جلسے کی شکل میں اختیار کر لینے والی صورت نہیں تھی، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے درمیان قیام فرمایا، اور قوم کو جوڑنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے انہی میں کی ایک خاتون سے نکاح بھی کیا تاکہ ایک رشتہ داری ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں فرمائے؟ اسے یہ پورے کے پورے قبیلے کو جوڑنا تھا، قبیلے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بنی ہاشم اور قریشی سب کچھ لے کر چلے جائیں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معزز خواتین کو اپنے حرم میں لیا، اپنے نکاح میں لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اسی قوم کی ایک خاتون سے نکاح فرمایا تھا، اور آپ کو 2 بیٹیاں بھی تھیں، آپ کی 2 بیٹیاں بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا کر رکھی تھی۔ بیٹوں کا تذکرہ بالکل نہیں ہے تاریخ میں، تھے یا نہیں تھے اس سلسلے میں صلاحت کرنا مشکل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اس قوم کے ایک فرد بن گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس قال لهم اخوهم لوط، انہی کے بھائی بن گئے تھے، ان کے برادری کے ایک ممبر بن چکے تھے، ان کے قبیلے کے ایک فرد بن چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ داماد بالخصوص اگر دور دراز کے کوئی شخص ہو اور کسی شہر میں نکاح کر چکے ہوں تو وہاں عام طور پر پھر ان کے ساتھ بڑی ہمدردیاں رہتی ہیں، لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کیفیت قوم کی ہونی چاہیے تھی، اور یہ کیفیت نہ بھی ہو تو وہ اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ بندے تھے، بچپن سے عبادتوں پر پلے بڑے تھے، اور کیوں نہ بڑھتے کہ کس کے سائے عاطفت میں وہ آگے بڑھے تھے، پروان چڑھے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ آپ اندازہ کیجئے جو حضرت لوط علیہ السلام کی عبادتیں تھی، جو حضرت لوط علیہ السلام کی شرافت تھی، جو حضرت لوط علیہ السلام کا کردار تھا، وہ پورا کا پورا قوم کے سامنے امانت داری، حیا، عبادتیں، تقوی، اللہ سے تقرب، لگاؤ، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر احترام کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ من عادی لی ولیا، جو میرے نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، تو میں بھی اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لہذا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تقوی و طہارت کی صفتیں دیتا ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ جائے کہ ان کا عالم یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتے ہیں قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط اگر آپ اس واعظ و نصیحت سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو نکال کر چھوڑیں۔ اخرجوہ من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہا ان لوگوں نے کیا کہا، ان کو نکال کے پھینک دو بستی سے، بہت پاک بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی طہارت کی انہوں نے، حضرت لوط علیہ السلام کے تقوی کی انہوں نے باوجود دشمنی اور مخالفت کی گواہی دی۔ انہم اناس یتطہرون، بہت پاک بنتے ہیں نا، نکال دو، ہم ناپاک لوگ ہیں، ہماری بستی میں نہ رہیں۔ یہ طنز کیا حضرت لوط علیہ السلام پر۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسولوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کے مخالفین دیانتداری کا اعتراف کرتے تھے، عبادت کا اعتراف کرتے تھے، تقوی کا اعتراف کرتے تھے، بات نہیں مانیں گے، بس یہ آپ کی دعوت نہیں قبول کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ القالین، قالین کے معنی ہوتے ہیں، آپ سمجھیں گے اردو دا حضرات، وہ جو بچھائی جاتی ہے قالین، وہ قالینیں نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اور اسی لفظ سے آپ نے سورۃ الضحیٰ میں بھی دیکھا ہوگا، اسی روٹ ورڈ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، وہی قاف لام یا، اسی سے یہ القالین کا لفظ بنتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بیزار، نفرت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، تم سے میں ہمدردی رکھتا ہوں، اے قوم کے لوگوں تم پر میں شفقت کرتا ہوں، لیکن تمہارے اس گندے عمل سے میں نفرت کرتا ہوں۔ یہ عمل قابل نفرت ہے، اتنا قابل نفرت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کے ہر دو کو ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، دونوں کو ختم کر دو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، ایسے ہی نہیں ہلاک کریں گے، کسی اوپر مقام پر اس کو لے کر جائیں گے، اونچے پہاڑ پر، وہاں سے اس کو اس چوٹی سے اس کو پھینک دیں گے، اور اس کو پھینکنے کے بعد اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر کر کے ختم کر دیں گے۔ یہ اتنا عمل گندا ہے کہ انسانیت سوز ہے، یہ واحد عمل ہے، واحد ایسا جرم ہے جو جانور بھی نہیں کرتا، کوئی جانور بھی عمل نہیں کرتا، صرف اور صرف یہ انسانوں کے اندر گندگی پائی جاتی ہے۔ اور کتنا انسان بے غیرت ہو جاتا ہے جب یہ اس عمل کو لیگلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، قانون کے دائرے میں لانے کے لیے مطالبہ کرتا ہے۔ جب کسی انڈسٹری میں، جب کسی ملک میں، جب کسی کلب میں اور کسی مجلس میں یہ عمل کو قانونی بنا کر بے حیائی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی فیصلے آئیں گے جو قوم لوط پر آ چکے ہیں، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی لعملکم من القالین، میں تم سے، تمہارے اس عمل سے، لعملکم، تمہاری اس گندی حرکت سے میں بہت نفرت کرتا ہوں، چھوڑ دو، یہ ختم کرو، اپنے اندر تقوی اختیار کرو۔ لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، مخالفت کرتے رہے حضرت لوط علیہ السلام کی، طنز، ستانا، مذاق اڑانا، دل لگی کرنا، حضرت لوط علیہ السلام کا رونا، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا، دعائیں کرنا قوم کی ہدایت کے لیے، صبح شام سمجھانا، ہر طرح سے سمجھانا، اس گناہ کی مذرتیں بتانا کہ اس گناہ کی وجہ سے آگے چل کے اس دنیا کا کیا بھیانک نقشہ ہوگا، ذرا سوچو، ختم ہو جائیں گے انسان، ختم ہو جائیں گے، تناسل کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا وہ نظام ختم ہو جائے گا، کتنی بے حیائی، کتنی گندگی ہوگی، اور خطرناک قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑے گی، بہت تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہر چیز پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نصیحت فرمائی، لیکن سننے والے نہیں تھے، سننے والے نہیں تھے۔ ان کا کیا حشر ہوا ابھی آئے گا آگے تذکرہ، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام پھر اللہ سے رجوع ہو گئے۔ جب مایوس ہوئے تو فرمایا رب نجینی و اہلی مما یعملون، پروردگار
مجھے اور میرے اہل کو، میرے اہل و عیال کو، کنبے والوں کو نجات دے دیجئے مما یعملون، جو کچھ یہ گندی حرکت کر رہے ہیں اس سے۔ میں اب بیزار آ گیا، میں چاہتا ہوں کسی پاک ماحول میں رہوں، تیری عبادت کروں، یہ گندگی سے باز آنے والے نہیں، مجھے آپ نجات دے دیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جیسے کہ سورہ ہود میں بھی آ چکا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، 3 فرشتے تھے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل، یہ تینوں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چند نوجوان آئے ہوئے ہیں، عجیب و غریب نوجوان ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے لیکن بستی کے نہیں معلوم ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے مسافر ہے، کہا میرے گھر آؤ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت بہت مشہور رہی، اور وہی ضیافت بٹتے بٹتے کتنے لاکھوں اس میں بٹی ہوگی، آپ ذرا اندازہ کیجئے، لیکن آج بھی عربوں کے اندر اس ضیافت کا ملکہ موجود ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مہمان نہ ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی میں واقعہ بیان کر چکا ہوں، تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن کوئی مہمان نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑا سا بے چین تھے کہ کیسے کھانا ہو، یہاں تک کہ شام کے وقت ایک 80 سال کے ضعیف سے صاحب نظر آئے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر لائے اور اس کے بعد کھانا نکالا، اور کھانا کھانے کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ شروع کیجئے تو دیکھا وہ بیچارے کچھ بڑبڑا رہے ہیں، زبان ان کی چل رہا، ہونٹ ان کے ہل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھجن ہے، پڑھ رہا ہوں کھانے سے پہلے۔ کہا غیر مسلم ہو؟ کہا جی غیر مسلم ہوں۔ مشرک ہو؟ تو کہا چلیے دسترخوان پہ سے اٹھیے تشریف لے جائیے۔ کیوں؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دسترخوان ہے، جو توحید کے لیے آگ کی سزا کو قبول کر چکا تھا۔ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو توحید کے لیے بار بار قربان ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک کے ساتھ کیسے کھانا کھائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تشریف لے جائیے، میرا دسترخوان آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھا اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اے ابراہیم آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرا باغی اور کافر ہونے کے باوجود میں 80 سال اس سے کھانا کھلا رہا ہوں اور آپ ایک وقت نہیں کھلا سکے۔ یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے، یہ ہے رحمان، کتنا مہربان ہے بندوں پر، آپ اندازہ کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے لیے بھی بچڑا بھون کر تیار کر دیا، میزبانی ضیافت۔ لیکن دیکھا کہ جب دسترخوان لگ گیا تو وہ کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ اس زمانے میں دشمن جب کوئی کسی کے ساتھ بری نیت کے ساتھ آتا، قتل وقتل کی نیت کے ساتھ آتا، تو اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس زمانے کے دشمن وہ بڑے شریف ہوتے تھے، نمک حرام نہیں ہوتے تھے، لہذا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی خوف محسوس ہوا، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، ہاتھ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اظہار کیا کہ کس نیت سے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، اور ایک مقصد کے ساتھ ہم بھیجے گئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، صدوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں رجوع ہوتے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ 4000 کی بستی میں 2000 تو مسلمان ہوں گے تجھ پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم نہیں ہے، اللہ اگر 4000 کی بستی میں 40 بھی ایمان والے ہیں تو پروردگار آپ ان پر سے عذاب کو پھیر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم اگر ان 4000 میں 40 بھی میرے نام لیوا ہوتے تو میں ان پہ اس عذاب کو ان پر سے پھیر دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخیر میں کہا کہ قال ان فیہا لوطا،
اللہ میں لوط تو بہرحال ہے، لوط تو بہرحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اعلم بمن فیہا، کون ہے ہم کو معلوم ہے لوط کو کیسے بچانا، وہ ہم کو معلوم ہے۔ ابراہیم آپ جھگڑا مت کیجئے، اس معاملے میں بحث آپ مت کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم بہت شفیق تھے، نرم دل کے تھے، رقیق القلب تھے، عذاب سے گھبرا رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم عارضا ھذا، ابراہیم آپ اس بحث میں نہیں الجھیں گے، ہم کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ لہذا فرشتے آگے روانہ ہو گئے دھیرے دھیرے، اور تینوں فرشتے جب بستی میں داخل ہوئے تو لوگوں کے اندر شور پیدا ہو گیا کہ آج شام 3 مہمان آئے ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے، ان سے اپنی پوری خواہشات کر لینی چاہیے، لیکن وہ نوجوان غائب ہے، نظر ہی نہیں آ رہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ 3 اجنبی بستی میں داخل ہوئے، تو حضرت لوط علیہ السلام فوراً ان کو گھر لے گئے، اور گھر لے گئے اور دروازہ بند کرنے لگے اور کھڑکیاں بند کرنے لگے اور حفاظت کے پورے انتظامات کرنے لگے۔ تو ان فرشتوں نے جو کہ حقیقت حال سے واقف تھے، صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اتنا دروازوں کو تالے لگا رہے، کھڑکیاں بند کر رہے ہیں، سارے انتظامات کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت لوط علیہ السلام تڑپ کے کہنے لگے نہیں، یہ بڑی خبیث قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا جب تک کہ اس قوم کی خباثت کی گواہی خود لوط 3 مرتبہ نہ دے دے، اس وقت تک تم ان پر عذاب نہ لانا۔ فرشتوں نے کہا کیا ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم ذرا جائیں دیکھیں بستی میں، کہا نہیں تم نہیں جانتے ہو، بہت خبیث لوگ ہیں۔ دوسری مرتبہ فرشتوں نے کہا کیوں گھبراتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، 3 ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے توق کے کہا میں تم کو باہر نہیں جانے دوں گا کیونکہ یہ بڑے خبیث شریر لوگ ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا صدق، ہو گئی بات پوری۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کیا مطلب تمہارا، کیا مطلب؟ تو کہا کہ نہیں ابھی آپ کو پتا چلے گا۔ اب ادھر قوم جو ہے وہ باہر جمع ہو گئی، مشورے، لوط کی اتنی ہمت کے باہر سے آ کر ہماری بستی میں بسے ہوئے ہم کو نصیحت کرتے رہے، اور آج وہ ہم پر ہم اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اے لوط آپ دروازہ کھولیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں دروازہ کھولنے والا نہیں، چاہے میری لاش پر سے تم کو کیوں نہ گزرنا پڑ جائے۔ لوگوں نے کہا ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں دروازہ نہیں توڑنے دوں گا، پوری طاقت لگا دوں گا۔ اب دروازے پہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی جو طلب تھی، وہ طلب کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے لو آوی الی رکن شدید، کاش مولا میرا کوئی نوجوان بیٹا ہوتا، میرا بھی کوئی خاندان ہوتا، کنبا ہوتا، لشکر ہوتا، ساتھ دینے والے ہوتے، میں تنہا پڑ گیا پوری قوم سے، میں کیسے مقابلہ کروں؟ فرشتوں نے کہا آپ تنہا نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے فرزند اور آپ کا کنبا اور آپ کا خاندان جو کام کرتا اس سے بہت بڑی آپ کی مدد ہونے والی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو طلب تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو پریشانی تھی، لیکن لوط کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کتنا بڑا انہوں نے سہارا لے لیا تھا، پروردگار کا سہارا تھا جو ان کو مل چکا تھا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسافر ہیں، یہ نوجوان ہیں، اور یہ لوگ بدتمیزی کریں گے، مار لے جائیں گے اور کیا کیا کریں گے، کسی طرح ان کو بچاؤ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے آخری مصالحت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، قوم کی بیٹیاں بے نکاح پڑی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اور کنواریاں وہ شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، لہذا تم ذرا سوچو، غور کرو، نکاح کرو، صالح زندگی بسر کرو، نیک زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جینے کا جو نظام بنایا ہے، لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا مجبور بنایا کہ وہ منہ ہی سے کھانا کھا سکتا ہے، ناک سے نہیں چبا سکتا ہے۔ وہ اتنا مجبور ہے، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کان سے تھوڑی دیکھ سکتا ہے۔ وہ کان سے اگر سن سکتا ہے تو کا باوجود سوراخوں کے مل جانے کے کان سے سانس نہیں لے سکتا، مجبور ہے۔ جو نظام پروردگار نے بنا دیا ہے اور جس نیچر پر اس نے چلا دیا ہے، اسی نیچر پہ اس گاڑی کو چلنا ہے، لہذا تم فطرت کو توڑ کر اگر جینا چاہتے ہو تو نہیں جی سکتے، تم فطرت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، یہ گندگی پھیلا کر تم نظام بگاڑ رہے ہو، لہذا یہ میری قوم کی شریف بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو،
اور اچھی زندگی بسر کرو, صالح زندگی بسر کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام زندگی دیا ہے, شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے رکھے ہیں جس سے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرے. تم کیوں نہیں سنتے, کیوں نہیں مانتے؟ قوم کے لوگوں نے کہا دیکھو لوٹ, قتل کر دیں گے تم کو ہم, اور پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. پتھروں سے ہلاک کر دینے کی دھمکی دی, سنسار کرنے کی دھمکی دی. حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ بس دروازہ ٹوٹنے والا ہے, رات ہو چکی ہے, 11-12 بج رہے ہیں, باہر مجمع جمع ہو گیا, اندر لوط علیہ السلام ہے, ان کی 2 نوجوان بیٹیاں بھی ہیں اور مہمان ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ کا عالم یہ کہ ٹوٹ گیا دروازہ تو پھر ایک بدتمیزی کا طوفان گھر میں داخل ہو جائے گا. پتہ نہیں میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کریں, پتہ نہیں مہمانوں کے ساتھ کیا کریں. اس میں تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرحلہ آیا کہ اب جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ حجت پوری ہو چکی ہے تو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں ہٹ جائیے آپ راستے سے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا نہیں, تم نہیں سمجھتے ہو, تم اجنبی ہو. فرشتوں نے کہا حضور ہم اجنبی نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں, اللہ کے فرستادہ ہیں, پروردگار نے ہم کو بھیجا ہے. اس قوم پر حجت پوری ہو چکی ہے اور سحر سے پہلے ان کو ہلاک کرنا ہے, لہذا اب آپ راستے سے ہٹیے. کہا بہت مجمع ہے باہر, 3-4 ہزار لوگ جمع ہو چکے ہیں, کیسے قابو پائیں گے؟ کہا آپ کا کام یہ کہ آپ فوراً ہجرت کر جائے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, کوئی بھی آپ میں سے نہ رکے, آپ کا خاندان فوراً روانہ ہو جائے. لیکن ارشاد فرمایا إِلَّا عَجُوزًا, ہاں آپ کی بیوی عذاب سے نہیں بچ سکیں گی. کیوں نہیں بچ سکیں گی؟ اس لیے کہ چونکہ وہ اسی قوم کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے اگرچہ ان سے نکاح کیا لیکن قوم کے لیے وہ جاسوسی اور خبر رسانی کے ڈیوٹی انجام دیتی رہتی تھی, اطلاع دیتی رہتی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ مہمانوں کی آمد کی اطلاع بھی انہوں نے دی تھی کہ ہمارے گھر میں مہمان آ کے رکے ہوئے ہیں. اور قوم کا ساتھ زیادہ دیتی تھی, شوہر کا ساتھ زیادہ نہیں دیتی تھی. یاد رکھیے حق کی طرفداری ہونی چاہیے, قوم کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے. اچھے لوگوں سے یہ صفت چھوٹ جاتی ہے کہ وہ اپنے قوم کے حق میں بول دیتے ہیں, حق نہیں بول پاتے ہیں, سچائی کی بات نہیں کر پاتے ہیں. یہ انسان کے لیے جان لیوا عادت ہوتی ہے. سچ بولو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگرچہ کہ تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ بات پڑے لیکن حق بولو. حق اگر وہ بولتی اور حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ دیتی اور قوم کو یہ کہتی کہ تم غلط راستے پہ ہو, تم برے راستے پہ ہو, تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بچ جاتی. لیکن وہ قوم کا ساتھ دیتی تھی, حضرت لوط علیہ السلام سے بحث کرتی تھی اور کہتی تھی کیوں تم بلا وجہ چھیڑتے ہو ہماری قوم کو, جو کر رہے ہیں کرنے دو, جیسا جینا چاہتے ہیں رہنے دو. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا حشر ہم قوم کے ساتھ ہی کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دیں, اب یہ بچنے والی نہیں. لہذا حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ, یہ پورے ایمان والے کنبے کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ, سوائے اس بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں بنی, پیچھے رہ گئی, ساتھ نہیں دے سکی حضرت لوط علیہ السلام کا. حضرت لوط علیہ السلام کا وہ ساتھ نہیں دے سکی, لہذا اس بری قوم کے درمیان وہ رہ گئی. دروازہ کھولا فرشتوں نے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا پتھر ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں, مجھے کہاں سے گزرنے دیں گے؟ حضرت جبرائیل امین نے ایک پر مارا, اور اپنا ایک پر مارنا تھا. فَطَوَسْنَا أَعْيُنَهُمْ, سب کی بینائی ختم, اندھے ہو گئے, اور ٹٹول کے دیواریں پکڑ کے گھروں کی طرف روانہ ہونے لگے, یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے وہ رات ہے, رات کا فائدہ اٹھا لو, لوط ہم تمہاری صبح خبر لیں گے. فرشتوں نے کہا صبح تھوڑی ہوگی, تمہاری صبح نہیں ہو سکے گی. لہذا راستہ بنا, حضرت لوط علیہ السلام روانہ ہو گئے. اور فرشتوں نے کہا کہ جب چیخ چنگھاڑ شور کی آواز ہوگی تو آپ پلٹ کے بھی نہ دیکھنا. لہذا حضرت لوط علیہ السلام چلتے چلے گئے. اچانک وقت سحر بہت بڑا دھماکہ ہوا کہ ثم دمرنا الآخرین, پھر ہم نے ہلاک کر دیا, برباد کر دیا ان سب کو. اگرچہ کہ فرشتوں نے اللہ کے فیصلے کو نافذ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت خود اپنی جانب کر کے ارشاد فرمایا
کہ ثم دمرنا الاخرین، جو بچے ہوئے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ ان پوری بستیوں کو، سدوم، عمورہ اور اس کی ساری بستیوں کو وہ اٹھائیں اور بہت اوپر اٹھا کر پھر الٹا کر کے ان کو پٹخ دیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے پر کے ایک کنارے سے ان ساری بستیوں کو اٹھایا، جن کا دائرہ تقریباً 60 کلومیٹر مربع میل کا ہوتا ہے، 60 کلومیٹر مربع کا ہوتا ہے، اس کو اٹھایا، اٹھا کر بہت اوپر لے جا کر، اتنی اوپر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے مثال دی کہ ان کے جانوروں اور ان کے چیخنے کی آواز کو آسمان والوں نے سنا، پھر وہاں سے پلٹ کر الٹا دے مارا، وجعلنا عالیہا سافلہا، پھر اس کے بعد سے اتنی زور سے دے مارا گیا، اتنی زور سے دے مارا گیا کہ وہ پوری زمین 400 فٹ اندر دھس گئی، 400 فٹ وہ زمین اندر دھس گئی، اور اندر سے گندھک بھرا پانی، سلفر سے ملا ہوا پانی نکل کر آ گیا اور ایک سمندر بن گیا۔ اور پھر اس سے پہلے جب ان کو دے مارا گیا تو پھر اوپر سے پتھروں کی ان پر بارش بھی ہوئی، وہ امطرنا علیہم مطرا۔ اور کیوں ہوئی پتھروں کی بارش؟ کیونکہ وہ پتھر لے لے کے حضرت لوط علیہ السلام کو ہلاک کرنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسومۃ من عند ربک، ہر پتھر پر جس شخص کو ہلاک کرنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، علامت بنی ہوئی تھی، کوئی پتھر مس نہیں کر سکا، وہ اسی پہ لگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا تھا۔ فساء مطر المنذرین، جن کو بتایا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، ان کے لیے یہ بارش بہت بری ثابت ہوئی، جان لیوا ثابت ہوئی، پوری قوم ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد سے زوغر نامی ایک علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام نے قیام فرمایا، بقیہ زندگی وہیں بسر فرمائی، وہیں آپ کی وفات بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ، اس میں تمہارے لیے بہت زبردست قسم کی نشانی ہے کہ وہاں پہ ڈیڈ سی آباد ہے۔ اور اب تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے تم نے تحقیق کر لی، تحقیق کرنے کے بعد تم کو پتا چل گیا کہ تمہارے سیٹلائٹ کے کیمرے فوٹو بھیج رہے ہیں کہ وہاں الٹی بستی پڑی ہوئی ہے، تباہی کے پورے نشانات ہیں، اس کا پانی اتنا گندک بھرا ہے کہ اس پانی میں کوئی بھی کسی قسم کی آبی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی تو مچھلی، کیڑے اس میں نہیں ہیں، کیڑے نہیں ہیں۔ اور پانی ایسا عجیب و غریب ہے کہ انسان اس میں جاتا ہے تو بجائے ڈوبنے کے اس کے اوپر تیرتا رہ جاتا ہے۔ یہ پانی اتنا خطرناک ہے کہ اطراف و اکناف میں درخت نہیں اگ سکتے۔ آپ حیرت کریں گے کہ وہاں اس کے ٹیلے پر، یعنی سمندر سے لبے ساحل تھوڑا سا آگے بڑھ کر ریسورٹس انہوں نے بنا رکھے ہیں، لیکن اس میں آپ جب جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، وہاں گھاس نہیں ہے، پلاسٹک کی آرٹیفیشل گھاس بچھائی گئی ہے، پوری کی پوری آسمات ہے، گھاس نہیں اگتی ہے، اس کے لیے ان کو مصنوعی قسم کی پلاسٹک کی گھاس بچھانی پڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت، اور فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت نصیحت کا سامان ہے۔ دیکھ کے تم کو رونا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، عزم کرنا چاہیے تھا انسانوں کو کہ روئے زمین پر آئندہ ایسا کبھی گھنونا جرم نہیں ہوگا۔ لوگوں کو عہد کرنا چاہیے تھا، اللہ کے آگے عہد و پیما کرتے ہوئے یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ کبھی تیری پروردگار نافرمانی نہیں ہوگی، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر انسان نہیں لاتے ہیں ایمان، ان کے اندر یہ یقین کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، لہذا انہوں نے کیا کر دیا، اس پورے ڈیڈ سی کو تفریح بنا دیا، اور تفریح کرو، دیکھو، مستی کرو کہ ڈوب نہیں رہے ہیں، لہذا یہاں پہ پڑے رہو، پانی میں ننگے ہو کر تیرتے رہو، تماشا کرتے رہو، لیکن نصیحت کا سامان ذرہ برابر ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر صرف قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا تو ہم سمجھتے کہ یہ مخالفین قرآن ہے، یہ کیوں قرآن پاک کی نصیحت پر کان دھریں گے، لیکن تمہاری کتاب تورات اور انجیل بار بار اعلان کر رہی ہے کہ یہ علاقہ عذاب کا علاقہ ہے، اس پر پروردگار کا غضب نازل ہوا تھا، یہ وہی بستی ہے جو الٹ دی گئی، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم عذاب آیا تھا، وہ خطرناک دردناک عذاب آیا تھا کہ قوم پاش کر دی گئی، لیکن وہاں نصیحت اٹھانے والے نہیں ہیں، الا یہ کہ بعض ہی اہل ایمان ہوں گے
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تمہارا پروردگار، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کمزور پڑ گیا، ہرگز نہیں۔ تمہارے پروردگار کی شان یہ ہے کہ لہو العزیز، وہ انتقام لینے پر قادر ہے، وہ عزت والا ہے، وہ غلبے والا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر دوبارہ وہی کام کرو گے تو پروردگار کی جانب سے بھی دوبارہ ایسی سزائیں آئیں گی۔ جب تم نے سمندر کے ساحلوں کو گندا کیا اور بے حیائی کے اڈے بنائے تو پروردگار نے سونامی بھیج کے گناہوں کے اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کبھی پروردگار فضاؤں سے کام لیتا ہے، کبھی ہواؤں سے، کبھی پانی سے، کبھی بارش سے، کبھی زلزلے سے، کبھی چنگھاڑ سے، کبھی آواز سے، کبھی چونٹیوں سے، کبھی مچھروں سے، کبھی مینڈکوں سے، کسی سے بھی پروردگار کام لے سکتا ہے۔ فرمایا تمہارے پروردگار کا لشکر ایسا ہے جو تم کو نظر ہی نہیں آتا، اس کا لشکر، اس کا فیصلہ نافذ کرنے والا وہ تم کو نظر ہی نہیں آتا، پروردگار نافذ کر کے رہتا ہے اپنے فیصلوں کو، اس سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہوا تیز چلتی مسجد کی طرف دوڑتے تھے، بارش کالے سیاہ بادل آ جاتے مسجد کی طرف دوڑتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پروردگار کا غضب ہو، یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عذاب کی ایک شکل ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم فرماتے اور روتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اپنی بندگی کا نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کرتے تاکہ اگر عذاب ہو تو ٹل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا حساس اور انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ وہ عذاب کے اڈوں پر جا کے تفریح کرنے لگتا ہے، مستی کرنے لگتا ہے اور دوبارہ گناہوں کا بازار گرم کرنے لگتا ہے۔ لیکن پروردگار چونکہ بہت مہربان ہے، بہت مہلت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان برباد نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ انسان تباہ نہ ہو۔ بڑے چاؤ سے اس نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کے جسم کو پیدا کیا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اس دنیا میں نیکیاں ہوں، انسان خلافت عرضی حاصل کرے، نیکیوں کو پھیلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان رسولوں اور نبیوں کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ کے نام لیوا ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہیں، لہذا اس کی رحمتیں یہ چاہتی ہے کہ بندوں پر عذاب نہ آئے۔ لیکن بندے وہ نافرمانی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ایک جگہ منزل کیا ہوا ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، چھوٹا سا دیہات ہے، چند جھوپڑیاں ہیں اور چند لیبر قسم کے لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان دیکھ کر قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور ایک دیہات کی خاتون وہ 2-3 پتھر لگائے، چولہا سلگائی ہوئی، کچھ اس پر کھانا بنا رہی ہے اور آگ ہے کہ لگ رہی ہے، لکڑیاں ہے کہ جل رہی ہے۔ اس خاتون کا ایک 6-7-8 مہینے کا بچہ وہ رینگتے ہوئے آتا ہے اور کوشش کرتا ہے آگ کو پکڑ لے۔ ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، دور رکھ کر آتی ہے، پھر پکوان میں لگ جاتی ہے۔ 4-5 منٹ بعد پھر وہ دھیرے دھیرے چل کے آتا ہے اور رینگتے ہوئے آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ماں اٹھاتی ہے، دور رکھ دیتی ہے۔ صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا یہ ماں کی ممتا اپنے بچے کو آگ سے کیسے بچا رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ماں ہے جو اپنے بچے کو آگ میں جانے سے بچاتی ہے، تو فرمایا پھر رحمان اپنے بندوں کو آگ میں جانے سے کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا، جب سر اٹھایا تو روایت میں آتا ہے آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائے الا ماردن او متمردن، لیکن جو آپے سے باہر ہو کر فطرت انسانی کو مسخ کر دیتے ہیں، بے حیائیوں کے بازار کو گرم کرتے ہیں، بغاوتوں کے عالم بلند کر دیتے ہیں، مکاریوں کا، دجالیوں کا جال بچھا دیتے ہیں، ظلم و زیادتی کر کے ابلیس کو شرمندہ کر دیتے ہیں، تو پھر وہی جہنم میں جاتے ہیں اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ وہ تو بہت رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے۔ ان ربک لہو العزیز، بے شک تمہارا پروردگار بہت کنٹرول والا ہے، قابو والا ہے، کمزور نہ سمجھو۔ العزیز الرحیم، لیکن بڑا مہربان ہے، رحم کرتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔
یہاں تک کہ اتنا انسان خود سر ہو جاتا ہے کہ خود ہی جہنم کے گلے میں کود جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کرم فرمایا، رسولوں کو بھیجا، اس نے تو اتنا رحم فرما، صحیفوں کو نازل فرما، اس نے اتنا کرم فرما، عقل بتاتی ہے کہ کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو انسان بالائے طاق رکھ کر ضد کرتا ہے، گناہوں پہ لڑتا ہے، گناہوں کو قانونی بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو لازمی بات ہے پھر تو وہ تو ہلاکت کے دہانے تک پہنچے گا۔ لہذا اس حقیقت کو انسان سمجھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے روکا جا رہا ہے، گناہوں سے فہمائش کی جا رہی ہے، سرزنش کی جا رہی ہے، تو اس کو انسان قبول کرے، اپنی اصلاح کرے، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اور پروردگار نے اپنی رحمتوں کی جو ایک چمن بنا رکھی ہے جنت، اس سے پھر وہ مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو اور آگے بڑھایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا برائی تھی اور وہ کس زمانے میں آئے تھے، کیسے سمجھایا اور قوم کا کیا حشر ہوا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے رکوع میں آ رہی ہیں، اور آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔